کس طرح والہانہ محبت فرماتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کیا ہر وہ چیز ہمیں محبوب نہیں ہونی چاہیے جس سے رسول اللہ نے محبت کی؟ بعض علماء کرام نے تو اس حدیث کے تحت لکھا ہے، صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، گوشت کا سالن تھا، شوربہ تھا، اور اس میں کدو کے ٹکڑے جو ہے وہ کدو ڈالا گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام گوشت کے شوربے سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے، فرماتے اس دن کے بعد مجھے کدو کی سبزی سے محبت ہو گئی، پسندیدہ ہو گئی، اس لیے کہ رسول اللہ نے اس کو پسند کیا۔ جب ایک سبزی، ایک کھانے کی چیز رسول اللہ سے محبت کرے تو اصحاب رسول اس محبت میں، تابعین اس محبت میں اس سبزی سے محبت کرنا شروع کر دے، اس چیز سے محبت کرنا شروع کر دے۔ سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مہمان ٹھہرے ہجرت کے وقت، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں کھانا پکا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دے آتا تھا، آپ اوپر والی منزل پہ رہتے تھے۔ تو ایک دن میں نے خود تو جا نہ سکا، میرا بھائی جو ہے وہ حضور کے سامنے کھانا پیش کر، اور کوئی چیز پکانے والی نہیں تھی، گھر میں موجود نہیں ہو، تو ہم نے لہسن کو، تھوم کو پکا دیا اور وہ نبی علیہ السلام کو پیش کیا۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ دیر بعد جب برتن ہم واپس لینے گئے تو اسی طرح سالن موجود، آپ نے کھایا ہی۔ تو میرے بھائی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سالن نہیں کھایا؟ فرمایا لہسن جو ہے یہ مجھے پسند نہیں، میں اس کو نہیں کھایا کرتا، مجھے پسند نہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اس دن کے بعد مجھے سب سے زیادہ پسند جس چیز کا سالن تھا وہ لہسن کا تھا، تھوم کا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کبھی نہیں کھایا اور مجھے ناپسند ہو گیا رسول اللہ کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کا معیار تھے۔ جب ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سیدنا حسین ابن علی سے محبت کرتے، تو ہماری ساری محبت رسول اللہ کی وجہ سے، ہمارا سارا پیار اصحاب رسول، آل رسول، اہل بیت اسی نسبت کی وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ کے گھر والے، تو ہم ان سے اپنی محبت کا عقیدت کا کیوں نہ اظہار کریں؟ کیا جس کو رسول اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہو، جس کی شہادت کی بشارت خود رسول اللہ نے دی ہو، جس کے ہونٹوں کو برہا مرتبہ رسول اللہ نے چوما ہو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دنیا میں پھول قرار دیا ہو، جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا، پیار کا اظہار کرتے ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں تاریخی روایات کو اکٹھا کر کے ان کے بارے میں دل میں نفرت اور قدورت پیدا کرنا کیسے مناسب ہو؟ ایمان کیسے باقی رہے؟ تو ذرا اپنا دل اور دماغ جو ہے اس حوالے سے ہر جوان کو کھولنا چاہیے کہ سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے جب ذکر خیر ہو تو ہمیں یہ بات کہنی نہ پڑے ہم حسین ابن علی کو مانتے ہیں بھائی، ہم حسین ابن علی سے پیار کرتے ہیں بھائی یہ ہم ثبوت کیوں دیں؟ ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ ہم بارہا مرتبہ اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیوں بار بار تقاریر میں ہمیں یہ یقین دہانی کرانا پڑتی ہے کہ نہیں ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جس طرح دنیا مانتی ہے کہ ہم صدیق سے پیار کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے کہا کہ دنیا سن لے ہم صدیق سے پیار کرتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ دنیا جانتی ہے، جس طرح دنیا کے علم میں ہے کہ یہ سیدنا عمر سے، سیدنا عثمان سے محبت کرتے ہیں، پوری دنیا کو باور کرانا چاہیے اور یہ بات مسلمہ ہونی چاہیے کہ ہم سیدنا حسین ابن علی سے بھی محبت کرتے ہیں، بجائے اس کے ایک بندہ دفاعی پوزیشن پہ آ جائے، نہیں تم کہتے ہو نہیں مانتے، نہیں ہم مانتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ حسین ابن علی سے محبت، عقیدت کا اتنا اظہار ہو، بھلا آپ سوچیں
جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو حسین کی شان کے لیے یہی کافی نہیں؟ وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ہمارے نزدیک تو یہ درود مسنون ہے، مشروع ہے، ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. جب کوئی نماز ان کے ذکر خیر سے خالی نہیں، جب ان پر درود پڑے بغیر نماز ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں کیوں ضرورت پڑی ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ نہیں جی ہم حسین ابن علی کو مانتے؟ اتنا تذکرہ ہو، اتنا ذکر خیر ہو، یا اس طرح سمجھ؟ بہت سارے واقعات جو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، سندن ثابت نہیں. ہم دفاع کرتے ہیں صدیق کا کہ یہ بات صدیق کے حوالے سے ثابت نہیں. ہم کہتے ہیں یہ باتیں سیدنا عمر کے حوالے سے ثابت نہیں، یہ بات جو ہے سیدنا عثمان کے حوالے سے ثابت نہیں. تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی بھی تاریخی روایات کوئی ایسی مل جائے جو ان کی شان کو، مقام کو مجروح کرتی ہوں، تو کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ حسین ابن علی کو ہم تاریخ میں پڑھیں؟ کیوں پڑھیں ہم حسین ابن علی کو تاریخ میں؟ اگر ایک آدمی آپ کے سامنے 1,00,000 روایات پیش کرے تاریخی سیدنا صدیق کے بارے میں کہ آپ نے یہ کیا، کیا مان لیں گے؟ نہیں. ہم کیوں تاریخ کا سہارا لیتے ہیں؟ کیوں تاریخ کے پیچھے لگتے ہیں؟ کیوں تاریخ کی بنیاد پر کبھی اصحاب رسول کو اور کبھی آل رسول کو مجروح کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یا سنتے ہیں یا برداشت کرتے ہیں؟ کیونکہ سیدنا حسین ابن علی تاریخی شخصیت کہ تاریخ میں ان کو پڑھے، ان کا تاریخ نے تعارف کروایا، ان کا ذکر صرف تاریخ میں ہے. کیا تاریخ ہی ان کا تعارف پیش کرتی ہے؟ سیدنا حسین تو قرآنی شخصیت ہے، ان کا ذکر تو قرآن میں ہے، ان کا ذکر تو حدیث رسول میں ہے. جب ذکر ان کا قرآن اور حدیث میں ہے تو پھر تاریخ کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کو وہاں ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کے حوالے سے وہ روایات لا کے ان کے مقام اور شان کو مجروح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تاریخ کے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے حریص تھے، نعوذ باللہ. تاریخ کا ہے کہ انہوں نے بغاوت کی ہے، تاریخ کا ہے کہ انہوں نے دنیا کی چاہت اور مال اور اقتدار کے لیے سفر کی ہے. یہ ساری باتیں تاریخ میں اگر آ جائے تو کیا ان ساری باتوں کو سمیٹنے کے لیے، بند کرنے کے لیے، اس بات کو کلوز کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی نہیں ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے حسین ابن علی کے بارے میں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارادہ کر لیا اے اہل بیت تمہارے دل سے دنیا کی محبت کھینچ کے پھینکنے کا، تمہارے دل سے دنیا کی محبت اور چاہت ختم کرنے کا اللہ نے زمان پہ فیصلہ کر دیا. جب رب نے کہہ دیا کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت یہ چاہت نہیں ہے، اللہ نے ارادہ کیا ہے، اور جب وہ ارادہ کرے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت ہے حسین ابن علی سے محبت. باقی سنتوں سے مرتے ہیں نا آپ، ان سنتوں پر مرتے ہیں اور ایک یہ سنت کو قائم رکھتے کہ نماز میں انگلی کیسے اٹھانی ہے، ہاتھ کہاں باندھنا، سنت کیا کہتی ہے. حسین ابن علی کو بھی سنت میں تلاش کرو کہ نبی علیہ السلام حسین ابن علی کی شان کو، مقام کو کس انداز میں بیان کیا ہے. سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وعلا بن حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، ہمارا خون ہے. اب بتاؤ کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ بندہ تان کرے؟ حسین تو مجھ سے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا میری اور آپ کی بات ایک ہے، ظاہری طور پر دو دھڑ ہیں، یہ دل ایک ہے، ہماری ایک ہی بات ہے، جو میں کہوں وہ دوسرا کہے، ہماری ایک بات ہے، مجھ میں اور فلاں میں کوئی فرق نہیں ہے.
تو نبی علیہ السلام حسین و منی وانا من حسین، درمیان میں دراڑ کیسے ڈالو گے، فرق کیسے کرو گے؟ رسول اللہ سے سیدنا حسین کو جدا کیسے کرو گے؟ حسین و منی وانا من حسین، رسول اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ حسین ابن علی سے محبت عقیدت کا اظہار کیجیے، حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یہ ہمارا خاندان ایک، ہمارا باپ ایک، ہمارا دادا ایک، ہمارا خون ایک، ہمارا گھر ایک، وہ مجھ سے میں اس۔ احب اللہ من احب حسین، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے محبت کرے، یہ دعائے رسول ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ رسول اللہ کی دعا ہے، تو بجائے اس کے کہ نقائص تلاش کرو، دعائے رسول میں شامل ہو جاؤ، بجائے اس کے کہ ان کی ذات پر جرا کرو، ناسبیت کا رنگ دکھاؤ۔ یاد رکھنا جس طرح رافضیت ہے اسی طرح ناسبیت ہے، دونوں کے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رافضی اور ناسبی دو ہی تقسیمیں ہیں، ایک صحابہ سے بغض رکھنے والا، دوسرا اہل بیت سے بغض رکھنے والا۔ ہمارے نزدیک دونوں برابر ہے، ان کی توہین بھی کفر ہے اور آل رسول کی توہین بھی کفر ہے۔ ناسبیت اور رافضیت اس لحاظ سے اکٹھے ہیں کہ پاکیزہ لوگوں پر وہ جرا کر رد عمل کے طور پہ یا ویسے، اور صدیق عمر عثمان کو رافضی برا کہتے ہیں، جواب پہ ناسبی آل رسول اہل بیت کی توہین کر۔ آل سنت کا مسلک اعتدال کا مسلک، ہمارے رسول سے بھی محبت، اصحاب رسول سے بھی محبت، نہ رافضی نہ ناسبی۔ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ فرمایا حسین صرف تم من الاسباط، رسول اللہ فرمایا حسین تو نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ دوسرا معنی حسین نبیوں کی خون ہے۔ حسین صرف تو من الاسباط، حسین تو اکیلا امت ہے، اکیلا شخص امت ہے۔ حسین تو پوری ایک فکر اور تحریک اور ایک پوری امت اور گروہ کا نام ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حسین کا درجہ اور مقام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ حامل الحسین ابن علی، وہ حسین ابن علی کو اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اٹھائے ہوئے تھے حسین ابن علی کو، وہ یقول اور سیاست فرما رہے تھے۔ نبی علیہ السلام اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، واحبہ ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو بھی محبت کر حسین سے۔ حسین سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے، اور حسین سے محبت کرنا رسول اللہ کی سنت۔ ایک اور حدیث جامع ترمذی وغیرہ اندر موجود ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ محبت رسول اللہ کی، محبت حسین سے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کا وقت تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کام، ایک حاجت، ایک ضرورت تھی، میں آپ کے گھر چلا، دروازہ کھٹکھٹایا، سردی کی شدت تھی، تو نبی علیہ السلام دروازے پہ تشریف لائے۔ میں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بات جو کہنا تھی وہ فرمائی۔ جب واپس جانے لگے اور میں بھی جانے لگا تو میں نے پوچھ لی کہ سردی کی شدت تھی، رسول اللہ اوپر کمبل لیا ہو، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمبل آپ نے اوپر لیا ہو؟
مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کمبل کے نیچے کوئی چیز چھپی ہوئی، آپ کا وجود اتنا تو نہیں ہے جو کمبل سے نظر آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ نے کمبل ہٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دامن میں حسن ہے ابن علی ہیں اور دوسرے دامن میں حسین ابن علی۔ رات کے اندھیرا ہے، رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے، حسنین کو دامن میں لے کے ایسے ہی اٹھ کے باہر تشریف لائے، دونوں کو اپنے دامن میں اٹھایا ہوا اور فرمایا اسامہ مجھے محبت ہے ان دونوں سے۔ پھر فرمایا اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اے اللہ تو محبت کر حسن حسین سے۔ اور اس سے اگلی بار یا اللہ جو میرا امت ہے، آپ کو بھی رسول اللہ نے شامل کر لیا، اے اللہ جو میرا امتی قیامت تک حسن و حسین سے محبت کرے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اس سے بھی محبت فرما دے۔ آپ سے محبت رسول اللہ کی سنت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جا رہے تھے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، دیکھا تو فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، لوگوں جنتی بندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ جنتی بندہ آپ کو دکھاؤں؟ صحابہ کرام موجود، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھ لے فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ، وہ حسین ابن علی کو دیکھے۔ صحابہ کرام اس طرح محبت کر رہے ہیں، ان سے محبت کرنا رسول اللہ کی سنت۔ ایک اور حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے پوچھا حذیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے بیٹھتے ہو یا نہیں؟ میں نے عرض کیا اماں جی وہ حالات مصروفیت کے کاروباری مصروفیات اس قدر ہے کہ بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا حضور کے پاس اتنا۔ ماں نے مجھے بڑا سخت ڈانٹا اور ساتھ فرمایا آج جاؤ نبی علیہ السلام سے ملو، نماز مغرب رسول اللہ کے پیچھے پڑھو، نماز مغرب کے بعد رسول اللہ سے ملو اور میرے لیے دعا کروا کے آپ نے آنا ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، صحیح ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نماز مغرب رسول اللہ کے پیچھے پڑھی۔ حذیفہ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا نماز کے بعد کہ صحابہ چلے جائیں گے، میں رسول اللہ سے اب ملوں گا، ماں کی درخواست پیش کروں۔ لیکن امر یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اٹھے اور نماز شروع کر دی، نفلی پڑھتے پڑھتے 2 رکعت پڑھتے سلام پھیرتے، پھر شروع فرماتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، حتیٰ کہ نماز عشاء کا وقت ہو۔ بلال نے اذان دی، رسول اللہ نے جماعت عشاء کروائی، سلام پھر کے آپ فوری گھر کو اٹھے۔ میں شان ہوا، مغرب کا عشاء انتظار بھی کیا، ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں آپ کی طرف آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بہت زیادہ ملاقات نہیں ہے تو چلو چلتے چلتے رسول اللہ سے بات ہو جائے، درخواست کر دوں گا، ماں کی خواہش پوری ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے پیچھے چل رہا، حضور آگے بھی جا رہے، آپ نے جب پیچھے سے کسی بندے کی چلنے کی آواز سنی نا تو بندہ کو پیچھے آ رہا ہے، فرمایا کون ہے میرے پیچھے؟ کہیں حذیفہ بن یمان تو نہیں آ رہا؟ جی ہاں یا رسول اللہ حذیفہ ہی ہوں۔ فرمایا اے حذیفہ اللہ تیرے پہ رحمت کرے اور تیری ماں پہ رحمت ہو۔ حذیفہ فرماتے ہیں بات تو پوری ہو، آنے کا مقصد تو پورا ہو، میں واپس چلنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حذیفہ جا رہے ہو؟ آئے کس لیے تھے اور پھر جا رہے؟ یا رسول اللہ آیا اس مقصد کے لیے تھا جو بغیر بتائے پورا ہو گئے، اب جا رہا ہوں واپس۔ آپ نے فرمایا اگر آئے اور اتنی دیر انتظار ہی کیا ہے تو کچھ لے کے جاؤ نا، دعا تے ہو گئی، ایک حدیث سنا دیتا ہوں، آج ایک خبر سناؤں آپ کو۔
ایک اہم بات سناؤں آپ کو، ایک خبر دوں آپ کو؟ جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرما آج آسمان پر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کے سامنے جا کے کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں زمین پہ جاؤں۔ آج تک میں زمین پہ نہیں گیا، زمین میں میری باری نہیں آئی، آج میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں اور مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہوں اور تیرے آخری نبی کو دنیا میں مسجد نبی میں بیٹھا دیکھ کے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، تو جانا چاہتا ہے تو جائیں، میری طرف سے اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں زمین پر، جائیں اپنا سلام پیش کریں حضور کو۔ اگر جا ہی رہے ہیں، سلام دینا ہی ہے، اپنا سلام دے دیا اور میرا پیغام لے جاؤ۔ یا اللہ تمہارا پیغام کیا ہے؟ فرما میرے نبی کو فرما دینا تمہاری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو۔ یہ سپیشل اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے۔ کیا شک، کیا گنجائش کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کی خوشخبری فرشتہ وہ لے کے آ رہا ہے جو آج تک آسمان سے زمین پہ آئے ہی نہیں، ایک بار آیا اور ایک دفعہ ہی آیا اور رسول اللہ کے پاس آیا اور یہی حدیث اور یہی رب کا پیغام لایا۔ کیا شک ہے ایسی ہستی اور شخصیت کے بارے میں؟ ذرا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش تو کریں، ان کو پڑھیں تو صحیح، ان کے مقام کو عظمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود ہے، ایک روایت میں سیدہ فاطمہ کا ذکر ہے، دوسری روایت میں سیدہ عائشہ کا ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا حسن حسین دونوں آپس میں کھیل رہے، کشتی کر رہے آپس میں، کہ عمر میں تھوڑا فرق تھا، سال کا فرق، 7 سال کے سید تقریباً سیدنا حسین تھے، 8 سال کے سیدنا حسن، دونوں گھر میں نا آپس میں کشتی کر رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ تمہاری کشتی کرواتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو پکڑ لی اور دونوں کو فرمایا آپس میں ذرا کشتی کرو۔ جب حسن و حسین آپس میں کشتی کرنے لگے تو نبی علیہ السلام نے خود یا حسین، اے حسین پکڑو حسن کو، گراؤ حسن کو، پکڑو حسن کو۔ تو سیدہ فاطمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، آپ تو سائڈ لے رہے حسین کی، حسن کی، آپ حسن کو کہتے ہیں حسین کو پکڑو۔ حسین چھوٹا ہے، حسن بڑا ہے، اور آپ سائڈ لے رہے ہیں بڑے کی، حسن کی۔ تو نبی علیہ السلام ہنسے مسکرائے، فرمایا جبریل بھی میرے پاس بیٹھا تھا، جبریل حسین کے ساتھ مل گیا تو میرا حق ہے کہ میں حسن کے ساتھ مل جاؤں۔ جبریل کہتا ہے حسین کو کہ آپ پکڑے تو میں پھر حسن کے ساتھ چل پڑا، اگر آپ جبریل ادھر ہیں تو میں پھر حسن ابن علی کے ساتھ، حسین کے ساتھ کون ہے؟ جبریل۔ فرمایا جبریل کشتی کروا رہا ہے، جبریل کہہ رہا ہے حسین اس کو پکڑو، حسین حسین اس کو پکڑو، تو میں پھر حسن کے ساتھ شامل ہو گیا، بھائی حسن کے ساتھ پھر میں ہوں، اگر تو حسین کے ساتھ۔ جس کو آپس میں محبت کا اظہار کرے رسول اللہ اور جبریل، اندازہ لگائے شان کیا ہوگی، مقام کیا ہو۔ حسن و حسین کے ساتھ عقیدت کی انتہا ہے۔ ذرا حسین ابن علی کے مقام کو پڑھ کے دیکھیں، لیکن شرط یہ ہے، ایک اور حدیث اسی طرح کہ نبی علیہ السلام کو بھلا اس کے دکھ اور تکلیف کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ ذرا ایک حدیث سے غور فرمائی۔ سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام میرے گھر میں سوئے ہوئے، دوپہر کا وقت ہے، رسول اللہ کہہ اللہ فرما رہا ہوں کر، کیا میں دیکھتا ہوں تھوڑی دیر بعد رسول اللہ اٹھ کے بیٹھے ہیں، بال اوپر سے زلف مبارک بکھری ہوئی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری، رو رہے ہیں حضور۔ میں قریب آئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر تو ہے، کیوں رو رہے ہیں؟
اپنی آنکھوں کی حالت کیفیت تو دیکھے، اب کیوں رو رہے؟ فرمایا ام سلمہ جب میں سویا ہوا تھا نا تو نیند میں میں نے اپنے نواسے حسین کی قتل کا منظر دیکھا۔ حسین ابن علی کو قتل کیا جا رہا ہے فرات کے کنارے، اور میرے پاس جبریل آیا۔ جبریل نے آگے سپیشل کہا ہے اور بتلایا یہ تمہارا نواسہ حسین فرات کے کنارے، تمہاری امت اس کو قتل کرے گی، شہید کرے۔ تو جبریل علیہ السلام نے وہاں کی ایک خون سے بھری ہوئی بوتل مجھے پیش کی اور مجھے دکھلائی، فرمایا یہ ہے خون، یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ کے بیٹے نواسے کو شہید کیا جائے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں 10 محرم تھی، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں رسول اللہ کو ایک بوتل ہاتھ میں لیے خون چنتا ہوا، خون بوتل میں اکٹھا کرتا ہوا دیکھا۔ تو میں نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ابن عباس تجھے نہیں پتا، کربلا میں میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اس کے خون کو میں جمع کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے وہ تاریخ وہ دن نوٹ کر لیا، بڑا عجیب اور ڈراؤنا اور سخت میں نے خواب دیکھا ہے۔ کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد جب مدینے میں حسین کی شہادت کی خبر آئی تو میں نے وہ تاریخ پوچھی تو وہی تاریخ وہی وقت تھا جس وقت میں نے حسین کی شہادت کا منظر خواب میں رسول اللہ کو دیکھا۔ ہم تو پریشان تھے۔ عالم ارواح میں جانتے کہ جب بندہ یہاں سے فوت ہو گیا عالم برزخ میں جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ وہاں جاتا ہے، اگر وہ دونوں جنتی ہوں تو وہ ایک دوسرے کو ملتے بھی ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ فلاں فلاں کہ حالت کیفیت دنیا میں ہے تو کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں فلاں بندہ تو فوت ہو گیا، ادھر نہیں آیا تو یہ مطلب ہے جہنم میں ہے۔ یہ جو ادھر آ جائے اس سے تعارف پہچان ہوتی ہے کہ میں دنیا سے آ گیا ہوں۔ بتلاؤ جب حسین گئے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبر بذریعہ خواب، ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ کو خون اکٹھا کرتے ہوئے ایک شیشی میں ایک بوتل میں دیکھا ہے۔ سیدنا علی خود رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں اپنے غلام عبداللہ کے ساتھ جا رہے تھے فرات کے کنارے جنگ صفین کے موقع پر۔ کربلا کے قریب قریب ہی جنگ صفین ہوئی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجوں کے درمیان۔ فرماتے ہیں کہ میں اور علی جا رہے تھے، جب ہم فرات کے کنارے سے گزرے، حدیث میں لفظ ہے کہ میرے بیٹے حسین کو نینوا میں، دوسری حدیث میں لفظ ہے میرے بیٹے حسین کو کربلا میں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کربلا کا میدان کہاں ہے، رسول اللہ خبر دے کے تھے کربلا کے میدان میں میرے بیٹے نواسے حسین کو شہید کیا جائے، نام بتا گئے۔ جب نینوا سے گزرے تو آپ نے اپنے غلام سیدنا علی نے اپنے غلام عبداللہ کو بولا فرمایا ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ یاد رکھنا یہ وہ علاقہ ہے جہاں رسول اللہ نے میرے بیٹے حسین کی شہادت کی خبر دی تھی، یہ وہ علاقہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ کے بعد صحابہ میں مشہور تھا کہ کربلا کی کوئی زمین ہوگی جہاں حسین شہید ہوگا، یہ بات مشہور تھی، خبر رسول تھی، صحابہ نے سنی ہوئی تھی، مشہور تھی بات کہ حسین شہید ہو۔ جس طرح یہ مشہور تھا نا کہ عمر شہید ہوں گے، رسول اللہ خبر دے گئے، عثمان مظلوم ہوگا شہید ہوگا، خبر دے گئے، قسطنطنیہ پہ حملہ ہوگا، رسول اللہ خبر دے گئے، بحری جہاز پر جہاد ہوگا، رسول اللہ خبر دے گئے، ہند کے ٹکڑے ہوں گے، رسول اللہ خبر دے گئے،
قیامت قریب میری نسل سے مادی آئے گا، حضور خبر دے گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا بہت بڑا فتنہ دجال کا ظہور ہوگا، رسول اللہ خبر دے گئے۔ اسی طرح رسول اللہ یہ خبر دے گئے تھے کربلا کی ایک زمین ہوگی جہاں میرا بیٹا حسین شہید ہو۔ عجیب بات ہے، ان کی شان پر، ان کی شہادت پر سیاست اور ہلکا سمجھا جاتا ہے، معمولی سمجھا جاتا ہے۔ بھائی عمر شہید ہو گئے، کوئی شک نہیں، جب ان کی شہادت کا ذکر ہو تو دل کھول کے ہو، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، جب شہید ہوئے حالت نماز میں زخمی ہوئے، اکیلے شہید ہوئے۔ سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ 40 دن رہا، اکیلے شہید ہوئے۔ سیدنا علی نماز پہ جاتے ہوئے شہید ہوئے، اکیلے شہید ہوئے۔ آپ جانتے ہیں حسین اکیلا تو نہیں، حسین کا تو ایک ہی لمحہ پورا گھرانہ شہید کر دیا گیا۔ ان سے بڑا مظلوم کون ہوگا؟ کیا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تو نہیں رہ گئے کہ جن کے حوالے سے تاریخی حقائق روایتیں لے لے کے ان کی شان اور مقام کو اصل حیثیت سے نیچے لے جایا جائے، ان کی شہادت کو متنازع بنایا جائے؟ جانتے ہو کتنا مقام تھا امیر المومنین سیدنا عمر کے ہاں سیدنا حسین کا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر اجلاس جاری ہے، امیر المومنین سیدنا عمر اجلاس فرما رہے ہیں، بحیثیت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین۔ آپ نے دروازے پر گارڈ محافظ کھڑا کیا ہوا، فرمایا کوئی بندہ آئے کتنے مقام شان والا کیوں نہ ہو، اس کو اندر نہیں آنے دیں، ہم کوئی خفیہ میٹنگ اجلاس کر۔ اجلاس جاری ہوا تو عبداللہ بن عمر آ گئے، کس کا بیٹا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ۔ جب آئے نا تو غلام نے دیکھا، وہ گارڈ نے دیکھا، محافظ نے دیکھا، عبداللہ بن عمر ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، اس کو تو روکنا نہیں۔ اندر گئے، جا کے پوچھا امیر المومنین آپ کا بیٹا عبداللہ ہے، اس کو تو اندر آنے دے۔ فرمایا نہیں، روک دو اس کو، اندر نہیں آ سکتا۔ میٹنگ جاری رہی، تھوڑی دیر گزری، حسین ابن علی خادم اندر پہنچا، کہتا امیر المومنین حسین ابن علی آئے۔ فرمایا ان کو کون ہے روکنے والا، ان کو آنے دو۔ عبداللہ بن عمر نے شکایت کی کہ ابا جی میں آیا تھا آپ نے اندر نہیں آنے دیا، حسین ابن علی آیا آپ نے اندر آنے دیا، میں دروازے پہ کھڑا تھا۔ فرمایا بیٹا تو نہیں جانتا تیرا وہ مقام کہاں جو حسین کا مقام ہے۔ حسین دروازے پہ کھڑا ہونے والا ہے، وہ تو نواسہ رسول ہے، جانتا ہے تو وہ کون ہے؟ ایک حدیث سنیے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک دفعہ رسول اللہ گھر میں موجود تھے تو آپ کے پاس بارش کا فرشتہ، جس کی ذمہ داری کنٹرول بارش پر ہے، وہ فرشتہ، اس نے حضور سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا اندر آ جاؤ، آپ کے گھر آ جاؤ، آپ کے پاس بیٹھ۔ آپ نے فرمایا ہاں آ جاؤ۔ جب فرشتے سے محو گفتگو ہوئی رسول اللہ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ ذرا دروازے کے ساتھ اندر کھڑے ہو جائے، کوئی بندہ اندر آئے اجازت طلب کرے تو اس کو اجازت نہیں دینی، میرے پاس فرشتہ آیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی، دروازے کے اندر طرف میں موجود تھی کہ کوئی بندہ آئے گا پوچھے گا تو نہیں آنے دینا۔ فرمایا میں کیا دیکھتی ہوں کہ حسین ابن علی آ گئے۔ جب حسین آئے نا تو میں نے کہا رسول اللہ نے روکا ہوا ہے، آپ یہاں رک جائیں۔ وہ بچے تھے، فرمایا انہوں نے یوں چھلانگ لگائی کودتے ہوئے رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ فرمایا جب رسول اللہ کے پاس پہنچے رسول اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور بوسہ لیا تو بارش کا فرشتہ پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا اے محمد آپ کو پیارا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے حسین پیارا ہے۔ فرمایا تمہاری امت قتل کرے گی اس کو، اگر فرمائیں تو میں اس جگہ کی مٹی آپ کو دکھاؤں؟ فرمایا دکھاؤ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے نے اس طرح اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو وہاں سے کربلا کی مٹی لے آ کے مجھے دکھائی۔ یہ وہ جگہ ہے، ان حقائق کا، صحیح روایات کا، یا تو بندوں کی
پہنچ سے دور ہے یا پڑھتے نہیں. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا دل دماغ صاف نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ایک فرشتہ زمین پہ آج پہلی مرتبہ اترا ہے، صرف یہ خبر لے کے آیا ہے ان ابنک ھذا حسین مقتول. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپیجل آسمان سے خبر لے کے آیا ہو کہ آپ کا بیٹا حسین جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو شہید کیا جائے. یہ سپیشل انتظامات کیوں ہو رہے ہیں؟ رسول رحمت کو یہ منظر کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ پھر کبھی آپ نے پڑھا کہ جب حسین ابن علی شہید ہو گئے تو اصحاب رسول کے اور تابعین کے اور محدثین کے جذبات کیا؟ ہمارے دلوں کو شاید پردے میں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم ماتم کے خلاف، کوئی شک نہیں، تعزیہ تبوک، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ سارا کچھ اسلام سے ثابت نہیں ہے، ممانعت ہے. لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ شہادت کا ذکر خیر ہی نہ ہو. وہ چیزیں حرام ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، وہ چیزیں کتاب و سنت سے نہیں ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حسین ابن علی کا ذکر ہی نہ ہو، ان کی شہادت کا ذکر نہ ہو. اور ایسے ایسے میں نے سنا ہے کئی علماء، وہ کیا ہوا، وہ کربلا کون سا واقعہ ہوا، کربلا کیا ہوا، وہاں سے نکلے اور شہید ہو گئے، کیا ہوا؟ یہ انداز کس کا ہے؟ جب سیدنا عثمان کی شہادت ہو تو رنگ بھریں آپ، سیدنا عمر کی شہادت کا واقعہ ہو آپ رنگ بھریں اور دنیا آنکھوں سے آنسو برسائے. جب حسین ابن علی کا ذکر ہو جس کی جانے پر، وہاں رہنے پر، وہاں شہادت پر کئی دن کئی ہفتے لگ گئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہو وہاں سے نکلے تھے شہید ہو گئے، پھر کیا ہو؟ کوئی کہتا ہے سیاست کے لیے گئے تھے، کوئی کہتا ہے حکومت کے لیے گئے تھے، کوئی کہتا ہے اقتدار کے لیے گئے تھے. یہ کون سی باتیں ہیں؟ سن لیجئے، سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ میں موجود ہے. مدینہ طیبہ ایک عورت دور سے چلتی ہوئی آئی اور اس نے چیخ ماری اور کہا ہے ام المومنین ام سلمہ، سنا ہے آپ نے کہ حضور کا نواسا شہید ہو گیا، حسین شہید ہو گیا. ادھر گئے ہوئے تھے کوفہ کربلا، وہاں حسین شہید ہو گیا، خبر آئی ہے. اماں جی نے سن کے کیا کہا؟ ام المومنین نے کیا کہا ہے؟ ملا اللہ بیوتہم، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. لعنت اہل العراق فقالت قتلوا، فرمایا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان پر لعنت کرے اہل عراق پر جنہوں نے حسین کو شہید کیا، جن سے دھوکہ کیا. لعنت ہو ان پر جنہوں نے میرے حسین دکھ پہنچایا. یہ کہتے کہتے سیدہ ام سلمہ بے ہوش ہو گئی. معمولی خبر ہے، ذرا سوچو گا. یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ نہ کرے کسی کی خبر آ جائے کہ فلاں کا جوان بیٹا اور پوری نسل اور پوری اولاد 72 افراد ایک ہی خاندان کے ایک ہی وقت ذبح ہو گئے، تو بتاؤ یہاں کیفیت کیا ہو؟ یہ تو ہماری حیثیت ہے نا، جن کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہے. ذرا ان کے شان اور مقام کو دل میں ذرا تصور لا کے بات پوچھو. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے جنوں کے رونے کی آوازیں سنی ہیں جب حسین شہید ہوئے. کیا یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے؟ پڑھیے حدیث پاک، کیا الفاظ تھے. امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر میں قاتلین حسین میں ہوتا اور اللہ میرا یہ جرم معاف بھی کر دیتا اور مجھے جنت میں بھی داخل کر دیتا، اللہ کی قسم میں کبھی رسول اللہ کے سامنے نہ آتا. مجھے شرم آتی کہ میں حضور کی آل کا قاتل ہوں.
محدثین کرام تو یہاں لکھا ہے، امام چوتھی صدی کے امام آجری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے، فرماتے ہیں میں تو الف لعنہ، لاکھ مرتبہ لانتے ہوں اس شخص پر جس نے حسین ابن علی کو قتل کیا۔ کیا ہمارے یہ اسلاف نہیں ہے؟ پڑھیے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی اپنی کتابوں میں اس افسوس کا اظہار نہیں کیا عراقیوں پر اور کوفیوں پر جنہوں نے میرے حسین کو شہید کیا۔ پڑھیے ابو الکلام آزاد کو، انسانیت موت کے دروازے پر پڑھیے حسین کی شہادت کا منظر پڑھیے۔ پڑھیے مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو مشکات کے حاشیہ میں کیا جذبات کا اظہار کیا ہے۔ امام محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان قاتلین حسین کے خلاف کتنا شدید رد عمل کی اظہار کیا ہے۔ پڑھیے امام ابن کثیر کو، پڑھیے امام ابن جریر کو، پڑھیے امام طبری اہل سنہ کے مورخ کو، پڑھیے امام ابن حجر کو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو۔ کسی نے بھی اگر قاتلین سے محبت کا، عقیدت کا، مودت کا اظہار کیا ہو تو ایک روایت لائیے، ایک جملہ لائیے۔ سارے محدثین نے شان حسین کو بیان کیا ہے اور لعنت کی ہے ان کوفیوں پر، ان اہل عراق پر جنہوں نے میرے حسین کو شہید کیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ لعنت اس شخص پر جس نے حسین کو شہید کیا، لعنت ہے اس شخص پر جس نے حسین ابن علی کی شہادت پر معاونت کی، لعنت ہے اس شخص پر جو حسین ابن علی کی شہادت پر خوش ہوا۔ جو سیدنا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیجیے، سیدنا حسین ابن علی کی جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں تو ہے ان کو پڑھ لیجیے۔ معمولی جرم ہے، یہ معمولی گناہ ہے، گستاخی اہل رسول کی، اہل بیت کی۔ ابن زیاد کو پڑھ لیجیے، حسین ابن علی کہتے رہے تھے کہ مجھے جانے دو، میرے قتل کیوں درپے ہو۔ 10 اور 9-10 محرم کی درمیانی رات امام ابن کثیر نے بڑا ایک خطبہ نقل کیا ہے کہ حسین ابن علی نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تہجد کے وقت اندھیرا تھا، رات تھی، 72 افراد مرد ساتھ تھے، مستورات تھے، بچے تھے۔ آپ نے فرمایا اے آل رسول، آل علی، اولاد علی، آل جعفر، آل عقیل، جتنے بھی یہاں آئے ہو میرے ساتھ، جو جانا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، سارے چھوڑ جاؤ، چلے جاؤ، جان بچا کے چلے جاؤ، اس لیے کہ دشمن کو، اہل کوفہ کو میں مطلوب اور مقصود ہوں۔ اگر میں سویرے یہاں ہوا تو آپ کی تلاش میں کوئی نہیں نکلے گا، مجھے پیش کر دو ذبح ہونے کے لیے، تم سارے چلے جاؤ۔ جب سارے قبیلے کے افراد حسین ابن علی کو محبت اور پیار سے چومنے لگے اور آ کے چمٹ گئے، فرمایا حسین اب تو جینا مرنا ہمارا تمہارے ساتھ، ہمیں کیا زندہ رہ کے کرنا اگر آپ نہیں ہو۔ پھر 10 محرم فجر کے بعد جو خطبہ آپ نے دیا ہے، صرف ایک ہی آج کی گفتگو کا آپ سے تقاضا ہے کہ اپنا دل، دماغ، فکر درست کیجیے، حسین ابن علی سے اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار کیجیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے، ابھی حسین زندہ ہیں، شرک شہادت کی خبر سنی ہے تو آنکھوں میں آنسو آئے۔ ہم جس چیز کے مخالف ہیں وہ ماتم کے لیے مجلس برپا کرنا اس کے مخالف ہے، رونے کے لیے کٹ کرنا اس کے مخالف ہے، ہر سال اس کو بطور یاد منانا اور رونا یہ ممانعت ہے۔ حسین کی ذکر خیر جاری ہو، شہادت کا منظر بیان ہو رہا ہو، آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ کی آنکھوں سے برسا رہے ہیں، جنات رو رہے ہیں، فرشتے پریشان کھڑے ہیں کہ جس سے محبت کر رہے ہو اس کو شہید کیا جائے گا۔ رسول اللہ اس مٹی کو منگواتے ہیں، رسول اللہ وہاں سے خون کی بوتل منگواتے ہیں،
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت، یہ کیفیت کتب حدیث میں موجود ہے، کوئی ایسا معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا اور مدد کی اور راضی ہوا، اور اگلی بات جو انہوں نے کہی وہ اس سے بھی کمال کی ہے کہ اے اللہ، نہ ان بندوں کے فرائض قبول کرنا، نہ نوافل قبول کرنا جنہوں نے میرے حسین کو شہید کیا۔ اللہ ان کے نوافل، نمازیں، ان کا دین قبول نہ کرنا۔ بھئی ہم تو باپ کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کرتے، دل میں جذبات رکھتے ہیں، شلو ہو بھی جائے تو دل کی وہ کیفیت محبت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ میرے باپ کا قاتل ہے، اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی کہ 35 سال پہلے علامہ شہید کو ذبح کیا گیا تھا بم کے ذریعے، ہم تو ان قاتلوں کو دو ایک اور سن اور معافی نہیں دے سکتے، اور یہاں تو کروڑوں ایسے اکٹھے ہو جائیں تو حسین کے تو جوتے کے برابر بھی نہیں۔ کہاں ان کے قاتلین، کہاں ان کے خلاف دھوکہ اور پروپیگنڈا کرنے والے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان سارے علماء سے جن کے سامنے یہ مسئلہ پوچھا جائے کہ جو آج حسین ابن علی کی توہین کرے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بندہ اٹھ کے سینہ حسین ابن علی کی توہین کرتا ہے تو کیا خیال ہے؟ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی، کوئی بندہ اٹھ کے صدیق کی توہین کرے، کہتے ہیں جی ہم برداشت نہیں کرتے۔ کوئی سیدنا عمر کی توہین کرے، جی ہم برداشت نہیں کرتے۔ جی سیدنا عثمان کی توہین کرے، جی ہم برداشت نہیں کرتے۔ جو سیدنا علی کی توہین کرے، جی ہم برداشت نہیں کرتے۔ جو آج سیدنا حسین کی توہین کرے، جی برداشت نہیں کرتے۔ جو توہین کرے تم برداشت نہیں کرتے، جس نے شہید کی ہے اس سے محبت کے اظہار کرتے ہو، اس سے عقیدت اور محبت اور وہاں تاریخی روایات میں کھو جاتے ہو۔ ٹھیک ہے ہم گالیوں کے لعنتوں کے قائل نہیں ہے، معین ہم لعنت نہیں کرتے۔ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے، مسلک حدیث کا یہ اعتدال ہے کہ ہم معین لعنت نہیں کرتے، فلاں بندے پر لعنت ہو نہیں۔ ہم کہتے ہیں جس نے حسین کو شہید کیا وہ کون جانتا ہے صحیح معنوں میں؟ اللہ۔ اللہ اس پر لعنت کرے، معین یہ لعنت ہے اس شخص پر جس نے مدد کی، تعاون کیا۔ لعنت ہے اس پر جس نے حسین ابن علی کی شہادت کو سن کے خوش ہو، راضی ہو، بھئی ٹھیک ہوا ہے، نعوذ باللہ راضی ہوا ہے، اس پر بھی لعنت۔ لیکن کم از کم اتنا تو ہونا، لا نحبہ ولا نسبہ۔ امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے کہ جس نے امام حسین کو توہین شہید کیا ہے نا، اس کا سبب یہ ذریعہ بنا ہے۔ اگر ہم گالیاں نہیں دیتے تو ہم محبت بھی نہ محبت نہیں کرتے۔ گالیوں سے، لعنت سے چپ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا کردار نہ ہو، دوسرے کا ہو، رب جانتا ہے، معین لعنت نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں جس نے کیا جو راضی ہوا اس پر لعنت ہے۔ اللہ اس کے فرائض اور نوافل کو قبول نہ کرے۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا اور وہ قتل کرنا اور شہید کرنا حلال سمجھتا تھا حسین ابن علی کو کہ جائز ہے، حلال ہے، ان کے اوپر تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، تو فرمایا وہ کافر ہے۔ اور اگر جائز نہیں سمجھتا تھا لیکن کسی سے مروب ہو کر یا کسی لالچ میں ایسا کیا ہے تو وہ فاسق۔ اگر جائز سمجھتا تھا ٹھیک ہے تلوار اٹھاؤ مارو حسین ابن علی کو، نعوذ باللہ۔ اگر جائز سمجھتا تھا تو کافر ہے۔ اور پھر گستاخی جنہوں نے کی، پڑھیے ابن زیاد، حسین ابن علی 10 محرم کو شہید ہوئے بالاتفاق، 61 ہجری تھی، اور رسول اللہ کی حدیث تھی کہ 60 اور 70 کے درمیان یہ جو 10 سالہ دور ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس سے اللہ کی پناہ مانگو، قریش کے چھوکروں سے جو تباہی کریں گے ان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سینا ابو ہریرہ پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ 60 والی دہائی مجھے نہ دکھانا۔ 61 ہجری میں حسین ابن علی شہید ہوئے جس سے رسول اللہ نے پناہ مانگی۔ یہ 10 سالوں میں جتنے فتنے ہوں گے حضور نے نشاندہی فرما دی تھی، فرمایا بچے ہوں گے حکمران، ان کی حکمرانی سے پناہ مانگی تھی رسول اللہ۔
دین کو بربادی کریں گے، رسول اللہ خبر دے گئے تھے، ان سے پناہ مانگی تھی۔ جس 10 کے آغاز میں یعنی 61 ہجری میں سیدنا حسین ابن علی شہید ہوئے، 58 سال کی عمر میں، بال مبارک سفید ہو گئے تھے، بدلا ہوا تھا مہندی مبارک سے بالوں کو۔ اس حالت میں حسین ابن علی کو بڑھاپے کی عمر میں 60 سال کی عمر کو پہنچنے والے تھے تو دنیا سے گئے۔ اور جس نے گستاخی کی ہے اس کا تذکرہ سن لے۔ ابن زیاد سب سے بڑا بدبخت انسان تھا جس نے حسین ابن علی کے قتل کے اشارے، کنائے اور حکم جاری کیے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے تو چھوڑوں گا، وغیرہ نہیں چھوڑوں گا۔ حکم دیا کہ فیصلہ کر گزرو۔ پھر حسین ابن علی کا سر مبارک جب کٹ گیا اور دھڑ مبارک الگ، اس پر بھی اتفاق ہے، کوئی عالم انکار نہیں کر سکتا، صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ حسین ابن علی کا جہاں دفن ہے وہاں سر مبارک نہیں ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو پھر مجھے سمجھاؤ، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کون ہے جس کا سر کہیں اور ہو، تن کہیں اور ہو، سر کہیں اور ہو؟ یہ اکیلا حسین ہی تو ہے۔ یہاں سے گردن کاٹی گئی، تن کربلا میں ہے، سر مبارک تک آج تک کسی کو صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے کہ سر مبارک کہاں ہے۔ کسی نے کہا مصر میں ہے، کسی نے کہا نجف میں ہے، کسی نے کہا شام میں ہے، کسی نے کہا مدینے میں ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آ رہی تو ذرا اس طرح سمجھ لو، ذرا تصور کرو، جس کا ساری چلتا پھرتا رہا ہو، دفن بھی نہ کرنے دیا گیا ہو، بتاؤ اس کی مظلومیت کی انتہا نہیں؟ مقابلے تو کافروں سے بھی ہوئے، جنگیں تو کافروں سے بھی ہوئی ہے، لیکن یہ انداز 25 یا 30 میل کا سفر ہے کربلا سے کوفے شہر کا، کوفے سر لایا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ شہادت کے بعد کیا تک تھا سر کو اٹھانے کا، اس کی توہین کرنے کا، اس کو اٹھانے کا؟ تھوڑا سا آگے بڑے مستورات تھیں، آل رسول ساتھ تھیں، بچیاں تھیں، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، بیوی تھی، یہ سیدنا حسین کے سارے رشتہ دار خواتین تھیں۔ یہ 17 یا 18 یا 13 سال کے علی اوسط یعنی زین العابدین تھے، یہ جا رہے۔ ذرا تصورات کی دنیا میں آپ نے جا کے سوچنا ہے، کوئی مظلومیت آپ کو نظر آ رہی؟ کہ جا رہے کوفہ کی طرف، 25 میل کا سفر ہے، تن وہاں رکھ دیا گیا، سر ساتھ لے کے جا رہے۔ ان بہنوں بیٹیوں کی حالت کیا ہوگی جن کے حسین جیسے پھول کا سر کٹا ہوا ساتھ جا رہا ہو؟ 25 میل کا سفر، پرانے دور کا سفر، پیدل سفر۔ بہنیں پھر سو جاتی ہوں گی رات، بیٹیاں سو جاتی ہوں گی، کٹا ہوا حسین کا سر قافلے کے ساتھ ہو، اور اس کو لایا گیا اور رکھا۔ ابن زیاد نے کے سامنے وہ سر پڑا ہے، سر مبارک حسین ابن علی کا میز پر سامنے۔ بتاؤ، یہ انداز ہوتے ہیں مسلم؟ جب سر مبارک رکھا گیا تو وہ اپنی لاٹھی سے آپ کے ہونٹوں پر لاٹھی رکھ کے کریدتا ہے حسین کے سر کو اور کہتا ہے بڑا سونا ہے۔ یہ تھا جس کے حسن کے چرچے تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں میں پاس کھڑا تھا تو میں نے کہا گردن سے لے کر پیروں تک پورے رسول اللہ جیسا تو حسین ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے۔ پھر وقت آیا کہ رابعہ کی مسجد میں ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹے گئے، سر الگ ہو گئے، تن الگ ہو گئے۔ پھر سر جب مسجد میں رکھا گیا، لوگ کہتے ہیں اس طرح سر کی مسجد میں لائن لگی ہوئی تھی سروں۔ لوگوں نے کہا وہ دیکھو آ رہا ہے، وہ دیکھو آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ ایک سانپ اچانک اژدہا نکلا، سارے میتوں کو چھوڑ کے ابن زیاد کے منہ پہ چڑھ کے ہونٹوں پر ڈنگ مارتا تھا اور گزر گیا۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ نے دنیا میں عذاب دے کے ثابت کیا کہ حسین کے گستاخوں کا یہ انجام۔ امام ابو رجاء الطاردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں شخص تھا
جس نے سیدنا حسین کو فاسق کہا، نعوذ باللہ۔ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور سیدنا حسین کو فاسق کہا۔ جب فاسق کہا تو آسمان سے 2 تارے اللہ نے توڑ کے جھوم بھیجے، اس کی آنکھوں کی بینائی کو اللہ نے چھین لیا، دنیا کے اندھا ہو کے مرا جس نے حسین ابن علی کو فاسق کہا تھا۔ یہ کوئی معمولی گناہ ہے اور معمولی جرم ہے؟ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک شخص نے غصے میں، ناسبی تھا، بے ایمان تھا، حسین ابن علی کی جہاں کربلا میں قبر ہے، تن مبارک جہاں دفن ہے، وہاں کس نے پیشاب کیے، صحیح سند سے یہ ثابت ہے۔ جب اس نے پیشاب کیا حسین ابن علی کی قبر کے قریب گستاخی کے رنگ سے، میں قبر پہ پیشاب نعوذ باللہ کر رہا ہوں، فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا ان کی حالت کیفیت کو، ان کے پورے گھر میں کوئی بندہ ایسا نہیں رہا تھا جو پاگل نہ ہو گیا، پورا گھرانہ پاگل تھا، کوڑ کی بیماریاں لگ گئی تھی، فقر مسلط تھا، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، اور دنیا کہتی تھی اس کے باپ نے، اس کے بڑے نے حسین ابن علی کی قبر کی توہین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیسے سکون پا سکتا ہے؟ حسین ابن علی نے جو آخری خطبہ دیا ہے اس کے 2 الفاظ 10 محرم کی صبح ہے، نماز فجر پڑھائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے درود سلام پڑھ کے فرمایا کوفیو، اہل کوفہ سے مخاطب ہوئی اور فرمایا کوفیو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جی بتاؤ۔ فرمایا اللہ کی زمین پہ ذرا نظر دوڑاؤ، اے کوفیو اللہ کی اس پوری زمین پر نظر دوڑاؤ، اگر مجھ سے کوئی بہتر انسان آج موجود ہو تو اس کا نام پیش کرو، کوئی ہے جو مجھ سے بہتر ہو؟ حسین تجھ سے بہتر تو آج رب کی زمین پہ کوئی بندہ نہیں ہے، جو تجھ سے بہتر تھے وہ تو جا چکے، حسن، علی، عثمان، عمر، ابو بکر، آج تم ہی سب سے بہتر ہو۔ فرمایا کیا جانتے ہو مجھے جب پیاس لگ جاتی، پانی نہ ملتا پانی کی قلت کی وجہ سے، تو رسول رحمت اپنی زبان مجھے چسوایا کرتے تھے؟ جی حسین جانتے ہیں۔ فرمایا میرا پھر پانی کیوں بند ہے؟ جانتے ہو میرا مقام کہ نبی علیہ السلام نے مرتبہ میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور مجھے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا، جانتے ہو میرا انجام تو تمہیں پتہ ہے نا کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، اب بتاؤ جب مجھے قتل کرو گے تمہارا انجام کیا ہوگا؟ میرا انجام تو واضح ہے، میرا محل کوٹھی تو واضح ہے، میرا ٹھکانہ تو حضور بیان کر گئے، اپنی فکر کرو کہ تم کہاں جاؤ گے، میں تو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ جس کے بارے میں روزانہ نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب مجھ پر رحمت کی دعا روزانہ کرتے ہو تو میرا خون بہانا کیسے جائز ہو گیا؟ لیکن عمر بن سعد شمر ذی الجوشن اور خولی اس بات پر طے کر چکے تھے کہ ہم نے حسین ابن علی کو چھوڑنا نہیں ہے، پھر وہ اپنے ارادہ انہوں نے پورا کیا، لیکن حسین ابن علی نے جس بات پر ڈٹے رہے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ خط تمہارے حوالے کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس بات پر ڈٹے اور اپنی جان کو پیش کر دیا، خاندان کو ذبح کروا دیا، لیکن جس بات کو حق کہا اسی بات کو حق کہا، جس کو باطل کہا اس بات کو باطل کہا، حق پر ڈٹے۔ پڑھیے سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اسلاف اہل الحدیث کو، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ حسین کا خروج جو ہے وہ علیہ کلمت اللہ کے لیے تھا، اجتہاد تھا، اور اجتہاد مجتہد اجتہاد کرتا ہے، ثواب کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے، حقدار ٹھہرتا ہے۔ حسین کا نکلنا حق تھا، حسین کی شہادت حق ہے، اگر نکلنا حق نہ ہوتا تو پھر شہادت نہ ہوتی۔ جب شہادت کی خبر حدیث میں آ گئی، تمام ائمہ کو پڑھی، کسی نے الامام کہا،
کسی نے سید و نہ لکھا، کسی نے امام و نہ لکھا، کسی نے محبوب و نہ لکھا، کسی نے الامام لکھا، شہید لکھا، المظلوم لکھا۔ یہ سارے الفاظ محدثین کے مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں حسین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ساتھی جو جماعتی فوت ہوئے، جن کے لیے خاص کر دعا کے لیے کہا گیا، مرزا محمد ادریس صاحب، حاجی سید امیر صاحب، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ اور آج ہمارے بزرگ اور میرے بہنوئی کے والد محترم محمد شاہ صاحب جھاوریہ میں فوت ہوئے، 9 بجے جنازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اسی طرح وہ لیاقت صاحب کی والدہ محترمہ پچھلے جمعے فوت ہوئی، اور ہمارے جماعت کے مسجد کے پڑوسی محترم صغیر صاحب فوت ہوئے۔ اللہ سب کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا